اے محمد، کیا تم اب بھی اپنے دین کی دعوت دو گے جبکہ تمہاری ساری نسل ختم ہو گئی ہے؟ ارے بھائیوں، محمد کا تو آج آخری بیٹا بھی چلا گیا ہے دنیا سے، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ یہ شخص اور اس کے پیغام ہماری طاقت کے لیے خطرہ ہیں۔ اب کوئی بھی دیر برداشت نہیں کر سکتا، فیصلہ کرنا ہوگا۔ مکہ کی وہ سوسائٹی جہاں لوگ ہمیشہ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، بیٹے والے فیملی کی عزت بلند سمجھی جاتی اور بیٹیاں اکثر نظر انداز کی جاتی تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج ولید کے ہاں دعوت ہے، ان کے گھر بیٹا ہوا ہے، بہت خوشی کا دن ہے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی یہی سوشل انوائرمنٹ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب سے پہلے قاسم بن محمد، پھر عبداللہ اور آخر میں ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے بھائی، آج نبی کا چھوٹا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، بہت غمزدہ رات ہے آج۔ جو مدینہ میں چند سال ہی رہے تھے، اس سائلنٹ سیڈنس کے بیچ لوگ چھپ چھپ کر باتیں کرنے لگے۔ Some people were saying, اب یہ پیغام ختم ہو جائے گا، ان کا نام کون یاد رکھے گا، کیونکہ ان کے تو سارے بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ کوسچن صرف اولاد کا نہیں تھا، بلکہ ہسٹری، وراثت اور اصل کثرت پر بھی تھا۔ اسی دباؤ اور خاموشی میں ایک چھوٹی مگر پاورفل صورت نازل ہوئی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج اللہ کے نبی پر ایک نئی صورت نازل ہوئی ہے؟ سورۃ الکوثر، جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں روزمرہ کی زندگی کا ایک الگ ہی ماحول تھا، جہاں خاندان کی عزت اور سوشل پوزیشن اکثر صرف بیٹے کی موجودگی سے طے ہوتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش خاندان کی عزت کو ہائی لیول پر لے جاتی اور بیٹیاں اکثر خاموشی میں نظر انداز کی جاتی تھی۔ اسی سوشل ڈھانچے کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلا صدمہ آیا۔ ارے بھائی، آج اللہ کے نبی انتہائی پریشان لگ رہے تھے، اللہ ان کو صبر عطا کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم بن محمد دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ یہ ذاتی غم صرف ایک فرد کا دکھ نہیں، بلکہ ایک کمپلیٹ سوشل اور ایتھیکل پرسپیکٹو کے لیے کوسچن اٹھا رہا ہے۔ جب سب لوگ طاقت اور کامیابی کے پیمانے بیٹے کی تعداد سے ناپتے ہیں، تو ایک پیغمبر کا میسج کس طرح زندہ رہے گا؟ کچھ لوگ چھپ چھپ کر باتیں کرنے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کا نام کون یاد رکھے گا؟ اب اس کے بعد اس کے مشن کو جاری رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملے عام محفلوں میں زور سے نہیں کہے گئے، مگر مکہ کی فضاؤں میں ایک سائلنٹ پریشر کی طرح پھیل گئے۔ پھر عبداللہ بن محمد کا انتقال ہوا اور مکہ کی گلیاں ایک عجیب سائلنس میں ڈوب گئی، جہاں لوگوں کے لبوں پر کوسچنز تھے مگر دل میں ڈاؤٹس اور حیرت چھپی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ابراہیم بن محمد کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آج محمد کا ایک اور بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، ایک ایک کر کے اس کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ جو مدینہ میں چند سال ہی رہے تھے، ایک خاموش لیکن انٹینس کیوریوسٹی ہی باقی رہ گئی تھی۔ اب کوسچنز یہ تھے کہ کیا یہ پیغام بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ پیغام بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ لوگ جو طنز کرتے رہے کبھی سمجھ پائیں گے کہ اصل کثرت اور کامیابی کس کے حصے میں ہے؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ان کوسچنز پر غور کیا۔ شاید ہر لمحے سوچا کہ انسانی نظریں محدود ہوتی ہیں۔ اسی دوران قریش کے کچھ لیڈرز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ نرم اور سخت دونوں انداز میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، چھپ کر ملاقاتیں کرتے، اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے طریقے تلاش کرتے اور سوشل پریشر کو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم جلدی حرکت نہ کریں تو ان کی دعوت مزید پھیل جائے گی۔ ہمیں ان کے اثر کو توڑنے کے لیے سب سے مضبوط اقدام کرنا ہوگا۔ ہر اجلاس میں اخلاقی دلیری اور انسانی کمزوریوں کی ایک باریک حد بندی نظر آتی تھی۔ کب انہیں کھلا مقابلہ کرنا ہے، کب صبر سے دیکھنا ہے
اور کب صرف افواہیں پھیلانا کافی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں آنکھیں گھمائی اور سوچا کہ ایک خاندان کی تکلیف سے عمومی تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شخص اور اس کے پیغام ہماری طاقت کے لیے خطرہ ہیں، اب کوئی بھی دیر برداشت نہیں کر سکتا، فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی حکمت لمیٹڈ ہیومن ویژن اور سوشل کرنٹس سے بالا تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ صرف ایک ذاتی نقصان نہیں تھا، بلکہ ایک ہسٹوریکل لمحہ تھا جس میں انسان، سوسائٹی اور اللہ کی حکمت کی کمپلیکسٹی ایک ساتھ سامنے آ رہی تھی۔ ہر دن کے ساتھ کوسچنز بڑھتے گئے۔ کیا یہ ذاتی نقصان کبھی سوشل ٹرینڈز کو بدل دے گا؟ کیا یہ الفاظ جو سرگوشیوں میں گردش کر رہے تھے کسی بڑے میسج کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اسی پرسکون دباؤ اور کوائٹ کیوریوسٹی میں ایک چھوٹی مگر وزنی سورت نازل ہوئی، سورۃ الکوثر، جو نہ صرف طنز کا جواب تھی بلکہ یہ بھی واضح کر رہی تھی کہ اصل کثرت اور کامیابی کس کے حصے میں ہے۔ یہ سورت نہ کسی ایموشنل ریئیکشن کا نتیجہ تھی اور نہ ہی کسی سیاسی بیان کی شکل، بلکہ ایک ڈیلیبریٹ ڈیوائن رسپانس تھی۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے آج اللہ کے نبی پر ایک نئی سورت نازل ہوئی ہے جس نے ٹائم سٹریمز میں چھپی انسانی سوچ، سوشل ایٹیٹیوڈز اور سوشل ویلیوز کو چیلنج کیا۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سکون تھا، مگر یہ سکون مکہ کے ماحول میں ایک ہڈن سسپینس کے طور پر موجود تھا، کیونکہ ہر لفظ، ہر واقعہ اور ہر رد عمل مستقبل میں بڑے نتائج کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انسانی آنکھیں شاید یہ سب نہیں دیکھ سکتی، مگر دل اور عقل ان لمحات کی باریکی کو سمجھ سکتے تھے، اور ہر ذی شعور شخص محسوس کر سکتا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹی سورت کی نزول نہیں بلکہ ہسٹری کو بدلنے والا لمحہ تھا جو چھوٹے الفاظ میں بڑی حقیقت چھپائے ہوئے تھا۔ ارے بھائی، قریش کے سردار جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہنستے تھے، اس صورت میں ان کے متعلق بیان آیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کھول کر بیان نہیں کی، مگر ہر نبی کا اندرونی شعور، ہر لمحے کی دعا اور ہر صبر کی کیفیت ایک تاریخی سٹیٹمنٹ کی طرح موجود تھی۔ قریش کے لوگ جو چھپ چھپ کر باتیں کرتے، وہ اس وقت صرف ایک چھوٹے منظر کا حصہ تھے، مگر ان کے اعمال کے نتائج انسان کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ سے بالا تر مستقبل میں ایک بڑے سبق کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، مگر مکہ کے انوائرمنٹ میں وہ سرگوشیاں ختم نہ ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ اب بھی یہی سمجھتے رہے اصل طاقت قبیلے، اولاد اور تعداد میں ہوتی ہے، اور جس کے پاس یہ سب نہ ہو اس کا اثر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات بار بار دہراتے کہ آفٹر فیو ایئرس، کچھ سالوں کے بعد نبی کا نام خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ سوچ انہیں سیٹسفائیڈ رکھتی تھی، اور اسی غلط فہمی میں وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے رہے، لیکن وہ ایک بنیادی بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ پیغام کو انسان نہیں چلاتا، پیغام انسانوں کو چلاتا ہے۔ اسی دوران سورۃ الکوثر کے الفاظ آہستہ آہستہ ریویل ہوئے، نہ کسی اعلان کے ساتھ اور نہ ہی کسی بحث کے انداز میں۔ ان الفاظ میں کوئی سختی نہیں تھی، کوئی جواب بازی نہیں تھی، بس ایک حقیقت تھی جو اپنے اندر کمپلیٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھی تو اس میں نہ صرف تسلی تھی بلکہ ایک کلیئر ڈائریکشن بھی تھی۔ یہ بتایا گیا کہ جو تمہیں کم لگ رہا ہے وہ دراصل بہت زیادہ ہے، اور جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہے ہیں وہی اصل میں کٹ جانے والے ہیں۔ مگر یہ بات اس طرح نہیں کہی گئی کہ فوراً سمجھ آ جائے، بلکہ اس طرح رکھی گئی کہ وقت خود اس کی وضاحت کرے۔ یہ الفاظ ابھی چھوٹے لگ رہے ہیں، مگر وقت گواہ ہوگا کہ انہی میں آنے والے کل کی تقدیر چھپی ہے۔ قریش نے اس صورت کو سنا، مگر اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نکل کر نہ دیکھ سکے۔ ان کے لیے کوثر صرف ایک لفظ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو صرف کسی نہر یا نعمت تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں ذکر
اثر، پیغام اور امت سب شامل تھے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا، وہ یہ نہیں جانتے تھے آنے والے وقت میں محمد کا یہی نام دن میں کئی بار دنیا کے ہر کونے میں لیا جائے گا، بغیر کسی قبیلے کے زور کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بعد اپنا رویہ نہیں بدلا، نہ کسی کو جواب دیا، نہ کسی پر طنز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہی رہا، صبر، وضاحت اور عمل۔ یہی وہ بات تھی جو قریش کو سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہم قریش اپنے آباء و اجداد کے دین سے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ کیونکہ وہ ٹکراؤ کے عادی تھے، مگر یہاں خاموشی جواب بن چکی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خاموشی کمزوری ہے، مگر حقیقت میں یہی خاموشی وقت کے ساتھ سب سے مضبوط دلیل بنتی گئی۔ نبی کی خاموشی سے ایسا لگتا ہے کہ ہم قریش اپنی مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ حالات بدلے، لوگ آئے، لوگ گئے، مگر وہ الفاظ جو کبھی سرگوشیوں میں کہے گئے تھے خود ہی ختم ہو گئے، اور وہ الفاظ جو آہستہ آہستہ نازل ہوئے تھے وہ باقی رہ گئے۔ سورۃ الکوثر ایک جواب بن چکی تھی، مگر ایسا جواب جو شور سے نہیں بلکہ تسلسل سے اپنی سچائی ثابت کرتا ہے۔ یہ سورت یہ سکھاتی ہے کہ اصل نقصان وقتی نہیں ہوتا اور اصل کامیابی فوری نظر نہیں آتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی بلکہ واضح ہوتی ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر صرف ایک لمحے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ آنے والے ہر اس انسان کے لیے تھی جو طاقت کو غلط جگہ تلاش کرتا ہے۔